سورہ حجر کی آیت نمبر 86 اور 87 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک هو خلاق العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، وہی آپ کو، ان کفار کو اور تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کے اور ان کفار کے احوال کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے، اور آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والے معمولات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے آپ تمام امور میں اللہ تبارک و تعالی ہی پر توکل کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محبوب، آپ کے اور کفار کے درمیان جو معمولات ہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الثَّمَانِ وَقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کیونکہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیت پہنچانے والوں سے درگزر کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کہ جب انسان پر مصیبت آئے وہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرے کہ ایک مصیبت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کئی گنا نعمتیں بھی تو عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، تو پھر مصیبت پر صبر کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیگر بھی کثیر نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں۔ ایک بار ایاز محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ککڑیاں جب اپنے مریدین کے اندر چاہنے والوں میں آپ نے تقسیم فرمائی تو ککڑیاں جو تھیں وہ کڑوی تھیں، سب نے جب کھائیں تو تھوک دی، لیکن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ککڑی بھی جو کڑوی تھی آپ نے وہ بھی کھا لی۔ تو جب آپ سے سلطان نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور، روزانہ میٹھی چیزیں بھی تو آپ کے ہاتھوں سے ملتی ہیں، اگر آج کڑوی ککڑی مل گئی تو کیا ہم نے وہ کھا لی؟ کہ بادشاہ کے ہاتھوں سے روزانہ میٹھی اور اعلیٰ قسم کی چیزیں بھی تو کھاتے ہیں، آج اگر کڑوی چیز مل گئی تو کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر عظیم نعمتیں تو بھی ہیں، اگر ایک ان نعمتوں کے بدلے اگر ایک مصیبت بھی ہم پر آ گئی تو اس کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے، ناشکری سے بچتے ہوئے اس رب کی نعمتوں پر صبر کرنا اور مصیبتوں پر بھی صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں اس آیت میں 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے جو حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 ثمانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ اور سنن ترمذی کی حدیث پاک میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب اور 7 ثمانی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ ثمانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے ثمانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی، اس کے پہلے نصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور دوسرے نصف میں دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آدھے نصف میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے اور دوسرے نصف کے اندر بندے کے لیے دعا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے اس کو 7 ثمانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی کہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکہ کے اندر اور دوسری بار مدینے میں نبی پاک پہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو 7 ثمانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی سورت کہا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یہاں سے یاد رکھیے گا
کہ سورہ فاتحہ فرض، نفل اور وتر کی جو ہے وتروں کی تو ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، اسی طرح نوافل کی بھی ہر رکعت میں۔ فرض جو 4 رکعت والے ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں پر سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ جو ہے پڑھنے کے اندر آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاہیں تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہیں یا 3 بار آپ سبحان اللہ کہہ لیں، لیکن مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ کسی بھی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اپنی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز جب آپ اپنی پڑھیں گے یا امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آخری 2 رکعتوں میں آپ کو اختیار ہے سورہ فاتحہ پڑھیں یا سبحان اللہ کہہ لیں یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ خاموش کھڑے رہیں۔ فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں خواص قرآن کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ جب سورہ فاتحہ کو برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس سے مریض کا چہرہ دھویا جائے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ کوئی بھی مریض ہے، گھر کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں، خود بھی بندہ بیمار ہوتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں، کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ یہ قرآنی عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کے پیسے بچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ نے پاک برتن پر لکھنی ہے، قلم وغیرہ سے آپ نہیں لکھیں گے، شہادت کی انگلی جو ہوتی ہے اس سے آپ نے لکھنی ہے اور پاک پانی سے اس برتن میں سے اس کو مٹانا ہے، یعنی لکھ کر آپ نے اپنا پورا ہاتھ پھیرنا ہے، پھر اس پانی سے آپ نے مریض کا چہرہ دھونا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو شفا جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ اور کند ذہن بندہ جو ہے اس کا وظیفہ بھی لکھا ہے آپ نے، ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے اور عرق گلاب سے یعنی خوشبو سے لکھا جائے، لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور وہ پانی ایسے کند ذہن کو 7 دن تک پلایا جائے جس کو کچھ بھی یاد نہ رہتا ہو، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اس کی کند ذہنی ختم ہو جائے گی اور جو سنے گا اس کو یاد رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سورہ فاتحہ کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔